صلاۃ التسبیح کا مسئلہ آیا ہوا ہے جی۔ آج ماشاءاللہ شب بارات ہے۔ شب بارات کے سلسلے میں ہمارے علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک تو کلہم انکاری ہے، ایک کہتے ہیں کہ جواز ہے مگر بہت ساری باتیں بنا بنا کے اس میں داخل کر دی گئی ہیں۔ مثلا حلوہ پکانا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ عید ملنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آج کی بات کر رہا ہوں، جو دو عیدیں ہیں وہ تو ہیں ہی۔ اور پھر یہ کہ جی دوسروں کو حلوہ دینا ضروری ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ ویسے پکاتے ہیں، ویسے دیتے ہیں، لاکھ دفعہ دو۔ ویسے کسی کی خدمت کرتے ہیں، کرو۔ آج کل ماشاءاللہ ایک یہ ہے کہ بجلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بجلی زائدہ ضرورت ہے۔ آج رات حد سے زیادہ مساجد میں، درباروں پر، اب تو قبرستانوں میں بھی چراغاں ہوتا ہے، حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے۔ آتش بازی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پٹاخے چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی تصور ہے کہ جناب والا ہر سال جو ہے رزق لکھا جاتا ہے، گناہ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ بھائی تجدید تو کہہ سکتے ہو، باقی معاملات طے ہیں۔ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن بھی اسی رات یعنی مہینہ رمضان میں اس رات میں نازل ہوا۔ اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر اس رات کوئی پابندی سے نہیں، دکھاوے کے نیت سے نہیں، ویسے عبادت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اسی طرح ایک اشتہار چھپتا ہے، اور وہ اشتہار یہ ہے جی کہ ہمارے فلاں دربار پر جو ہے جی نماز ادا کی جائے گی صلاۃ التسبیح کی، اور قضائے عمری ہوگی۔ اچھی طرح سن لیجئے، یہ نفل ہے، یعنی صلاۃ التسبیح میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، صلاۃ التسبیح نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کی جماعت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی تک محقق علماء اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب یہی مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، آج کی رات بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مخصوص لوگ دریائے چناب پر بھی پہنچیں گے، نہیں تو جا کے چیک کر لینا۔ وہ ساری رات دریا کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور کاغذ کی کشتیاں، اور اس میں مختلف حروف لکھتے ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ امام زمانہ جلدی آؤ، ہمیں بڑی انتظار ہے، ابھی تک تم نہیں آ رہے۔ بچیوں سے وہ کاغذ لکھوائے جاتے ہیں، امام زمانہ اچھا ہے کہ سارے عرصے سے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا وہ نہیں آیا، جس کو امام غیب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نفل کی جماعت کہہ رہا ہوں، بالکل غلط ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو اس وقت ملتان کا سب سے بڑا بریلوی حضرات کا ادارہ ہے، وہ انوار العلوم ہے۔ اس وقت وہاں جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب ہے، ٹھیک ہے، اور باقی اہل سنت والجماعت دیوبند کے ادارے ہیں۔ ابھی تک کسی ادارے نے باضابطہ یہ نہیں کہا، نہ کسی بریلوی عالم نے، نہ دیوبندی عالم نے، کہ اس کی جو ہے نفل کی جماعت جائز ہے۔ جماعت نہیں، یہ انفرادی عبادت ہے، آپ انفرادی عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، صلاۃ التسبیح بھی جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح کو باقی فرض عبادت پر ترجیح دینا یہ بھی غلط ہے۔ اب اس کے دو طریقے لکھے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کم سے کم جی 4 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے جی۔ بعض نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، چھوٹی سورت بھی پڑھ لیں، پھر 15 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ،
پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ، پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ، پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ، پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ، پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ۔ یہ ایک رکعت میں تقریباً 75 مرتبہ ہے۔ تو کل جو ہے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 4 کم سے کم رکعات پڑھنی ہے۔ آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، نفل عبادت ہے۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار پڑھنے کا۔ تو جو حدود متعین ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کریں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، والدین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو توفیق ہے وہ بانٹ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تماشے کے لیے نہیں جانا، وہاں قبرستان میں کھانا پینا نہیں ہے، ڈھول نہیں بجانا، رقص نہیں کرنا، وہاں دعائے مغفرت کے لیے جانا ہے، خاموشی سے جانا ہے، خاموشی سے آنا ہے۔ یہ جو وفد کی شکل میں یا ٹولیوں کی شکل میں آج کل جایا جاتا ہے، یہ سب کا سب غلط ہے۔